اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹرز، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، ان آیات کو اسٹڈی کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو اندر ہے وہ ہم طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے اس کو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اور ٹل جو دوسرے پارے کا اینڈ ہے وہاں تک یہی ٹاپک جو ہے یہ ڈسکس ہوا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ لوگوں نے بڑے غور سے سننا ہے ان آیات کو۔ اچھا، اب آیات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو نا جو یہ سارا واقعہ ہے وہ تھوڑا سا نا شارٹ کر کے میں سنا دیتی ہوں، بریف کا اسکیچ آپ لوگ کو دے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو بات سمجھ آ جائے۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیلی جو تھے، یعنی جو ان کی قوم تھی، کچھ عرصہ تو وہ حق پر رہے، یعنی کتاب کو فالو کرتے رہے، جو ان کو دیے گئے تھے احکامات ان کو فالو کرتے رہے۔ لیکن جب کچھ عرصہ گزرا تو ان کے اندر شرک، بدعت اور وہ ساری جو گمراہی تھی وہ اس میں وہ پڑ گئے۔ اور پھر اللہ جل شانہ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی آپ کتاب کو چھوڑتے ہیں، آپ شرک اور بدعت اور گمراہی میں پڑتے ہیں، تو اللہ جل شانہ کسی ظالم کے تھرو جو ہے نا اس قوم کو پٹواتے ہیں۔ یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ ان پر ایک دشمن قوم، عمالقہ نامی قوم ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو گئی۔ اور ان کا بنی اسرائیل کا یہ ہمیشہ سے تھا کہ ان کے اندر ایک نبی ہوتا تھا اور ایک ان کے اندر بادشاہ ہوتا تھا۔ نبی جو ہوتا تھا وہ شریعت کے احکامات کو نافذ کرتا تھا، اور بادشاہ جو ہوتا تھا وہ سیاسی امور اور ملک کے جو انتظامی امور ہیں ان کو دیکھا کرتا۔ تو جب انہوں نے کتاب کو پیچھے چھوڑا اور دین سے انحراف کیا تو ان کے جو دشمن تھے وہ ان پر جو ہے وہ مسلط ہو گئے، اور انہوں نے ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ ان سے چھین لی، ان کے مردوں کو گرفتار کر لیا، ان شارٹ ان کو ایکسپلائٹ کیا۔ تو جب بنی اسرائیلیوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے اپنے جو ان کے نبی تھے اس ٹائم، حضرت شموئیل علیہ السلام، تو وہ ان کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم ان کے اندر بادشاہ کوئی نہیں تھا۔ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں کہ جس کی سرکردگی میں ہم جو ہے نا اپنے دشمن سے جنگ کریں۔ اور ان کا دشمن کا جو سردار تھا نا اس کا نام تھا جالوت، ٹھیک ہے، جس کے اوپر یہ سارا جو ہے وہ واقعہ آ رہا ہے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے جب تم لوگوں پر جہاد اللہ کی طرف سے فرض ہو تو تم لوگ جو ہے وہ منہ موڑ جاؤ اس چیز سے، اور جو کہ ہوا بھی اصل میں، پھر ایسا ہی ہوا بھی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، اور اس کی جو ہے نا لیڈرشپ میں ہم جہاد کریں گے، اور جو ہے ہمارے دشمن ہیں ان سے ہم اپنا سارا جو ہے وہ اپنا زمینیں اور اپنا جو ہے سارا کچھ اپنا آزاد کروائیں گے۔ تو پھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے اندر ایک شخص کو بادشاہ مقرر کیا، اور ان کا نام ہے حضرت طالوت۔ تورات میں ان کا نام ساؤل آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور طالوت جو ہے نا ان کا صفاتی نام ہے، غالب گمان ایسا لگتا ہے شاید کسی صفت کی وجہ سے ان کا نام جو ہے نا یہ طالوت پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ان کے نبی نے کہا کہ میں نے طالوت کو جو ہے نا اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، تو میں اس کو تمہارا بادشاہ مقرر کر رہا ہوں، اس پر بنی اسرائیلیوں کا اعتراض ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بادشاہ آپ پر ہم پر مسلط کر رہے ہیں وہ جو اتنا غریب ہے، وہ تو اتنا مفلس ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم اس کو اپنا بادشاہ کیسے مان لیں؟ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیلیوں میں نا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یہودا، ان کی جو نسل تھی نا ان میں سرداری آتی تھی، یعنی کہ جو ان کے بادشاہ ہوتے تھے، جو جتنے بھی بادشاہ تھے وہ اس نسل سے تھے، یہودا کی نسل سے، اور جو انبیاء آتے تھے وہ لاوی کی نسل سے تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی تھے ان کی نسل سے آتے تھے۔ اور جو حضرت طالوت تھے وہ بن یامین کی نسل سے تھے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، اور ان کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے وہ حسد کرتے تھے، اور وہی حسد جو ہے بنی اسرائیلیوں کے اندر بھی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا، وہ اس وجہ سے ان سے خار رکھتے تھے۔ تو اسی بنا پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ یہ شخص جو ہے یہ بادشاہ بن کے مسلط ہو۔ اور دوسرا ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ مفلس ہے، غریب ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا تو یہی فیصلہ ہے، اللہ نے اسی کو چنا ہے تمہارے لیے، اور اللہ کے فیصلے کو تو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب جب سارا جو ہے وہ لشکر تیار ہوا، ٹھیک ہے، تو اب جب جالوت کے ساتھ مقابلہ ہونے کے لیے کرنے جانا تھا انہوں نے،
تو راستے میں ایک نہر جو کہ اردن اور فلسطین کے درمیان ہے، جارڈن ریور جسے کہا جاتا ہے، اس پر ان کی جو ہے وہ آزمائش ہونی تھی۔ آزمائش یہ تھی کہ اس نہر سے جو ہے نا وہ پانی نہیں پینا تھا۔ اب آپ خود سوچیں، سفر تھا، گرمی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، ظاہر سی بات ہے آج کل کے تو سفر نہیں ہے نا، اس زمانے کے سفر تھے، تو اس میں یہ سب چیزیں جو تھیں وہ ساتھ لگی ہوئی تھی، انسان کو پیاس بھی لگنی تھی، سارے جو تھے وہ سسٹمز تھے انسان کے ساتھ۔ تو آزمائش یہ تھی کہ اس نہر سے پانی نہیں پینا۔ ہاں یہ ہے، اس میں یہ آپشن تھا کہ چلو بھر پانی جو ہے وہ پیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت طالوت کا جب لشکر اس نہر کے پاس جب پہنچا تو میجورٹی جو تھے، کہا جاتا ہے کہ 80,000 کی تعداد تھی، جن میں سے نا صرف اور صرف جو تھے 313 بچے، باقی سب نے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ صحیح سے پی لیا، دبا کے پی لیا اپنی فل اس پر۔ تو جب انہوں نے پانی پی لیا پیٹ بھر کے تو وہ تو جہاد کے قابل ہی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اب صرف اور صرف جو ان میں سے بچے تھے تو وہ تھے 313، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری میں بھی ہے 3958 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا غزوہ بدر کے موقع پر کہ آج تمہاری بھی اتنی ہی تعداد ہے جتنی طالوت کے ساتھ اس کے ساتھیوں کی تعداد تھی۔ تو اسے ہم بنی اسرائیل کا غزوہ بدر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے پانی پی لیا وہ تو جہاد سے ہو گئے فارغ، وہ تو کسی کام ہی کے نہ رہے۔ اب جو لشکر جو تھوڑے سے جو بچے تھے، جو مومنین تھے، وہ جب آگے گئے، ان کا جب جالوت کے ساتھ سامنا ہوا تو جالوت کا آپ امیجن کریں، اتنا بڑے قد کا بندہ، صحیح قوی ہیکل، فل باڈی پہ زرہ پہنی ہوئی ہے اور صحیح اپنا جو ہے نا سارا پروٹیکشن کی ہوئی ہے، اور اتنے بڑے سائز کا بندہ ہے۔ یہ جو بنی اسرائیلی تھے اس کے آگے چھوٹے چھوٹے سے وہ لگ رہے ہیں، بالکل ٹڈے ٹڈے سے نا۔ تو اس کو دیکھ کے وہ لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا نا۔ تو اتنے میں حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آج جالوت کا قتل کرے گا، اسرائیلی روایات میں آتا ہے، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا اور اپنی آدھی جو سلطنت ہے اس کی بادشاہی بھی اس کو دوں گا۔ تو یہ فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے آئے اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا وہ ان کی جو ساری جو مطلب مہارت ہے نا وہ اس ٹائم سامنے آتی ہے، ان کے سارے جو وہ جوہر ہے نا وہ کھل رہے ہیں، اور اس ٹائم وہ بڑے لڑکے سے ہیں، ینگ سے ہیں، ان کی ایج ہے نا۔ تو وہ آئے اور ان کو غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں بڑی جو ہے نا ایکسپرٹیز حاصل تھی، بڑے اس میں ایکسپرٹ تھے۔ تو انہوں نے اپنی غلیل سے جو نا وہ پتھر ہے نا وہ پھینکا، اور جالوت کا آپ امیجن کریں کہ اس نے فل باڈی پہ زرہ پہنی ہوئی ہے، اپنا سر سارا کچھ اس کا ڈھکا ہوا ہے، صرف ایک آنکھ اس نے کھولی ہوتی تھی اس کی جیسے وہ دیکھتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو غلیل سے پتھر پھینکا وہ ایسا نشانے پہ جا کے لگا کہ سیدھا اسی جگہ جہاں سے اس کی آنکھ جس جگہ تھی، جہاں پہ اس کی زرہ نہیں تھی، ایسے پتہ ہے آنکھ تو اس نے کور نہیں کرنی تھی نا، دیکھنا تو تھا نا، تو وہ سیدھا وہاں سے گیا کھوپڑی کے اس میں اور وہاں سے آر پار ہو گیا، وہیں پہ جالوت جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا، اتنے بڑے سائز کا بندہ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اس نے بالکل لڑکے سے، بالکل ینگ سے لڑکے۔ تو یہ دیکھ کے جب انہوں نے دیکھا کہ جالوت تو مر گیا تو اس کے سارا جو لشکر ہے وہ بھی دیکھ کے بھاگا، کیونکہ لیڈرشپ پہ ساری بات ہوتی ہے۔ تو وہ جب بھاگے تو ساروں کے جو تھے ان کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو گئے، اور ادھر جو تھے حضرت طالوت اور ان کا جو لشکر ہے ان کو فتح مبین جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ تو یہ جو اب یہ سارا واقعہ ہے اس کو ہم ان آیات میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے ہم اسٹڈی کریں گے، اور اس واقعے میں بہت سارے لیسنز ہیں میری بہنوں، آپ لوگوں نے بہت دھیان سے سننا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس واقعے سے سمجھیں گے۔ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت فوکس کے ساتھ ان آیات کو سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ یعنی بنی اسرائیل قوم نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے جو ہے وہ کہا کہ آپ ہمارے لیے کسی کو لیڈر جو ہے منتخب کریں تاکہ اس کی لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر سکیں، اپنی جائیدادوں کو واپس لے سکیں، اپنے مردوں کو آزاد کروا سکیں۔ تو اب دیکھیں، اچھا اس میں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آخر بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ یہ تو اللہ کے اتنے چہیتے اور اتنے لاڈلے تھے۔ تو دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی قوم نے اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا ان پر برسا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں۔ اور دوسرا دیکھیں یہ چیز ہمیشہ نوٹ کیجئے گا کہ ایز اے امہ یا ایز اے فرد
کوئی بھی، اگر آپ زندگی میں کوئی انسان اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اگر وہ کہیں مغلوب ہے، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی، یا ان دا سینس کہہ لیں کہ لوگ جو ہیں اس پر غالب آئے ہوئے ہیں، اس پر حاوی ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک مظلوم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کر بات نہیں کر سکتا ہوتا، اس کے اندر کم ہمتی ہوتی ہے، بزدلی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے انسان کے اندر ایمان کی کمزوری ہونا۔ جب انسان کا ایمان نہیں ہوتا نا تو پھر اس پر جو ہے نا اس کے جو دشمن ہے اس پر جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر جو ہے جہاں بڑے بڑے ممالک کی بیٹھک ہے، وہاں پہ کسی مسلم ملک کی کوئی رہنمائی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ ہمارے ممالک کے جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ان کی بیٹھکوں میں ہوتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، ہمیں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں یہ قوانین پاس ہوں۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان جو ہیں ایز اے امہ جو ہیں وہ بہت جو ہے وہ ایمانی کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کے اندر وہن کی بیماری آ گئی۔ وہن جو ہے وہ ہے دنیا کی محبت، یعنی دنیا سے ان کا اتنا دل لگ گیا ہے کہ یہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے جو ان کا جو ہے وہ جی کتراتا ہے، اور جہاد کا نام سن کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی قوم یہ کرے گی تو ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیوائن جو ہے ہمارے پاس نالج کی جو بک ہے، جو تا قیامت جو ہدایت کی کتاب ہے، تو وہ ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، اور ہم اس کو اگر پیچھے چھوڑیں گے تو خود سوچیں ہمارے ساتھ پھر کیا حال ہونا ہے، ہمارا کیا حشر ہونا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ دیکھیں ان سب چیزوں سے ہمیں یہ لیسن دیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو پس سے پشت ڈالتی ہے، پیٹھ پیچھے ڈالتی ہے، تو وہ اپنے سر پر عذاب کا کوڑا خود برسواتی ہے، اللہ کے عذاب کو خود دعوت دیتی ہے کہ آؤ اور میرے پہ برسو۔ اور دوسرا پوائنٹ دیکھیں، اس میں ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں جب تک اللہ آپ پر کوئی چیز فرض نہ کرے، جیسے اب بنی اسرائیل قوم تھے، وہ اپنے نبی سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں ایک لیڈر دیں تاکہ ہم اس کی جو سرکردگی میں ہے جو وہ جنگ کریں، تو اپنے اوپر وہ چیز فرض نہ کروائیں جو کہ اللہ نے آپ پر فرض نہیں کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی ہم آیت کے اگلے پورشن کو جب پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی کہ جیسے ہی ہم اپنے اوپر وہ چیز فرض کروا لیں، مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسی منت مانے کہ میں نے جو ہے وہ فلاں جو ہے مثال کے طور پہ 1 مہینے کے اندر اتنے روزے رکھنے ہیں، اور پھر اسے اس منت کو کنٹینیو نہ کیا جائے، اور یہ اسی طرح کی کوئی نظر مان لے، کچھ بھی ایسا کر لے انسان اپنے اوپر، ایسی چیز فرض کرے جو اس پہ فرض نہیں ہے، تو اس چیز سے بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر آسانی کا معاملہ لینا چاہیے، سختی اور مشکل والا جو رستہ ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ اور ہاں اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر اس سے نہیں جی کترانا۔ جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، لیکن جب آپ میدان جنگ میں اتر آئیں تو پھر یہ فرض عین ہے، وہاں سے بھاگنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سارے واقعے کے اندر جو ہے وہ ہم سارے جو پوائنٹس ہم کو انشاءاللہ ڈسکس کرتے جائیں گے، اور ان سب چیزوں سے جو ہے وہ ہم نے اپنا لیسن لینا ہے اور اپنی زندگیوں کے اندر ان سب چیزوں کو اپلائی کرنا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب ان کے نبی جو تھے حضرت شموئیل علیہ السلام، انہوں نے ان سے کیا فرمایا؟ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو، یعنی وہی جو ہے نا ڈر حضرت شموئیل علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی بنی اسرائیل قوم کے سامنے رکھا کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے جب حکم آ جائے اور پھر تم لوگ جو ہے وہ تم لوگ کے پسینے چھوٹ جائیں، پھر تم لوگ لڑنے کے لیے آؤ ہی نا، ابھی تو بڑے ڈھینگے مار رہے ہو کہ یہ کریں گے تو وہ کریں، تو جب یہ چیز فرض ہو جائے تو پھر جو ہے اس سے تم لوگ بھاگنے لگ جاؤ۔ تو اس پر بنی اسرائیل قوم نے کیا کہا آگے سے؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم۔ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بال بچے جو ہے وہ ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں، مگر جب ان کو حکم دیا گیا جنگ کا تو قلیل تعداد کے سوا سارے پیٹھ پھیر گئے۔ وہی بات ہوئی کہ جب ان کے نبی نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ جب تم لوگ کو جہاد کا حکم آئے تو تم لوگ جو ہے وہ الٹے پیر پھر جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں ہم کیوں پھریں گے، انہوں نے تو ہم سے ہماری جائیدادیں چھین لی ہیں، ہمارے بیٹوں کو جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، تو ہم کیوں ان سے جہاد نہیں کریں گے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے جہاد نہ کریں، انہوں نے ہمیں اتنا ایکسپلائٹ کر دیا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے جہاد جو ہے وہ فرض ہو گیا، ہاں بھائی لڑو ان سے تم لوگ جو ہے وہ اپنا وہ سارا جو ہے اپنا زمین جو ہے واپس لے سکتے ہو، واپس لو ان سے، اور اپنے جو وہ مرد ہیں ان کو آزاد کرواؤ۔ جب یہ فیصلہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آ گیا تو پھر ہوا کیا؟ سوائے چند ایک کے جو تھے وہ سارے جو تھے وہ پیٹ پھیر گئے،
کہا جاتا ہے کہ 80,000 جو تھے بنی اسرائیل کی ساری قوم میں سے صرف 80,000 کا جو لشکر تھا وہ جو تھے وہ اپنے جو حضرت طالوت کے ساتھ جو تھے وہ نکلے، باقی کوئی بھی نہ نکلا. اور ان میں سے بھی جو صرف 313 تھے جنہوں نے اس ریور جارڈن پہ جا کے پانی نہیں پیا، اس نہر کا پانی نہیں پیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. اس کے جو 80,000 میں سے بھی 313 صرف بچے، باقیوں نے تو وہ پانی پی لیا اور وہ بھی جہاد کے قابل نہ رہے. تو اب اس سے خود ہم اندازہ لگا لیں کہ کتنی قلیل تعداد تھی جو ان میں رہ گئی تھی، جو کہ مومنین صادقین تھے، جو اپنی بات پہ پکے تھے، جو اپنے وعدے کے سچے تھے. تو ہمیشہ کا یہ دستور ہے کہ تھوڑے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ حق پر ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں، حق پر لوگ ہوتے ضرور ہیں. کیونکہ یہ جو ہے نا دیکھیں، اب اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کسی کام نے ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ بہت بڑا لشکر ہوگا یا بہت بڑا کوئی شاندار قسم کا جو ہے وہ جو ہے جمعیت ہوگی تب جو ہے وہ مسلمان جیتیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اگر نصرت مسلمانوں کے لیے پکی ہو تو اللہ جل شانہ کیسے بھی چھوٹے سے لشکر سے بھی، مٹھی بھر جماعت سے بھی جو ہے نا وہ بڑے بڑے لشکروں کو جو ہے وہ ہروا سکتے ہیں. کہتے ہیں نا چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے اللہ پاک. تو بات یہ ہے کہ ایمان کا جو ہے نا انسان کا مضبوط ہو. سورہ آل عمران میں ہے، اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی مسلمان ہی غالب رہیں گے اگر وہ مومن ہو. تو آج ہم مسلمان غالب کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے اندر جو ہے مومنانہ صفات جو ہے وہ ختم ہو گئی. ہم کہنے کو مسلمان ہیں، ہم صرف کلمہ گو ہیں. صرف ہمارے جو شناختی کارڈ کے اندر جو لکھا ہوتا ہے نا ریلیجن والا خانہ، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اسلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، صرف ہمارے آئی ڈی کارڈز کے اندر ہوتا ہے. اس کی کوئی ہماری زندگیوں میں ریئل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہے تو صرف نماز روزے تک، کمرے تک. باقی ہمارے سیاسی معاملات، ہمارے سماجی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں کہیں اسلام نظر نہیں آ رہا ہوتا. اسلام کو ہم نے ایک کونے تک رکھا ہوا ہے، بس یہیں تک رکھو اس کو جو ہے وہ باہر اس سے نکلنا، اس نے یہیں سے اس کو ہم نے اس حد تک ہی رکھنا ہے. تو یہی بات ہے کہ جب بھی جو کوئی دین سے ہٹے گا تو یقین جانیں وہ کہیں نہ کہیں مغلوب ضرور ہو جائے گا، چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ امت ہو. تو پھر ہوا کیا؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سارے کے سارے پیٹ پھیر گئے. اور اللہ ان میں سے ہر ایک ظالم کو جانتا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے کس نے کیا کرتوت کرنا ہے. اللہ کے تو علم میں ہے ساری بات کہ کس نے جو ہے وہ کیا پرفارم کرنا ہے، کوئی کیا عمل کرے گا. یہ سب چیز اللہ کے علم میں ہے. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. تو جب وہ گئے اپنے نبی کے پاس اس ڈیمانڈ کے ساتھ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ طالوت نام کا جو بندہ ہے وہ تمہارا بادشاہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ تم لوگوں کے لیے جو ہے تمہارا لیڈر ہوگا ایسا. اب اس پر بنی اسرائیلیوں کو کیا اعتراض ہوا ذرا وہ سنیں. قالوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. اچھا، وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ جل شانہ نے اس ایسے بندے کو جو ہے وہ ہمارے اوپر بادشاہ کیوں مقرر کیا ہے جو کہ اتنا مفلس ہے، اس کی نسبت تو ہم زیادہ اچھے حالات میں ہیں، تو ہم میں سے کوئی بادشاہ ہونا چاہیے تھا. اچھا، یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ کی تقسیم کے اوپر انسان جو ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو جو چاہے دے. تو اس میں یہ لیسن بھی ہمارے لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں حسد نہیں کرنے چاہیے. جس کو اللہ نے جو نعمت دے رکھی ہے وہ اسی کے لیے، اگر اللہ پاک نے دی ہے تو اس پر جچی بھی تو ہے نا. یہ انسان کو سوچنا چاہیے. اور ہر ایک انسان کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے، بس اس کو اپنی اس صلاحیت کو جو ہے وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ دوسروں کے پاس جو ہے وہ اس پر لے کر وہ جو ہے وہ سارا ٹائم کڑتا رہے اور ان کے ساتھ حسد اور کینہ رکھے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں. اچھا، جو حضرت شموئیل علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اس کو چن لیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور حکمت بھی عطا کیا ہوا ہے، اور اس کا جو جسم ہے وہ بھی بڑا قوی اور مضبوط ہے. تو دیکھیں
ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ طاقتور مومن قوی مومن سے زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ پوائنٹ بھی ملتا ہے کہ جو لوگ اپنی فزیکل فٹنس کے اوپر غور کرتے ہیں اللہ کو وہ لوگ زیادہ پسند ہے۔ یعنی وہ مومن جو بیمار پڑا ہوا ہے، بے شک ایمان ہے، اس حدیث کے الفاظ میں آگے یہ بھی ہے کہ خیر دونوں میں ہے، یعنی یہ نہیں کہ جو بیمار ہو یا کمزور ہو تو وہ اس میں خیر نہیں ہے، خیر دونوں میں ہے، طاقتور میں بھی خیر ہے اور کمزور میں بھی خیر ہے، مگر اللہ کو زیادہ وہ پسند ہے جو طاقتور ہے، جس کی اسٹرینتھ اچھی ہے، جس کی فزیکل فٹنس اچھی ہے، جس کی باڈی اسٹرینتھ اچھی ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے یہ بھی لیسن ہے کہ ہمیں اپنی فزیکل فٹنس پر بھی غور کرنا چاہیے، اپنی فزیکل اسٹرینتھ کو انکریز کرنا چاہیے، پراپر ڈائٹ لینی چاہیے، زیادہ کھانے اور زیادہ اس طرح کی چیزوں کی طرف نہ جائیں کہ جو ہمیں فزیکلی جو ہے وہ خراب کرتی ہوں، ہماری صحت کو خراب کریں، کیونکہ اللہ کو جو ہے وہ ایسے مومن سے زیادہ محبت ہے۔ تو یہ دیکھیں ساری چیزیں کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا کس طرح سے جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک لیڈرشپ کے اندر جو ہے نا، ایک لیڈر جو انسان ہو اس کے اندر جو ہے وہ یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کی اسٹرینتھ بھی اچھی ہونی چاہیے، فزیکل وہ علم اور حکمت والا بھی ہو اور باڈیلی اسٹرینتھ بھی اس کی اچھی ہو تاکہ وہ لڑ سکے، تاکہ وہ فائٹ کر سکے، اگلوں کو لگے کہ ہاں بھائی، جیسے کہتے ہیں نا کہ لیڈر کو کرزمیٹک ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ رہی ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے۔ یعنی سب فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے، جس سے جو کروانا چاہتا ہے، اللہ کو کوئی جو ہے اللہ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک یہاں پہ ایک یہ بات بھی کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ اس وقت جو نبی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام، انہوں نے خود جہاد کیوں نہیں کیا، انہوں نے کسی اور کو جو ہے کیوں مقرر کیا؟ دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ اب دیکھیں ہر بندہ جو ہے وہ ہر کام کا نہیں ہوتا۔ لائک جیسے اب آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں تو ان کی جنگی خدمات بہت زیادہ ہیں، لیکن علمی خدمات اس طرح سے سامنے نہیں آتی، یعنی کہ بہت زیادہ علمی خدمات سامنے نہیں آتی لیکن جنگی خدمات بہت زیادہ سامنے آتی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی جنگی خدمات بہت زیادہ سامنے نہیں آتی لیکن علمی خدمات بہت ساری ہیں۔ تو ہر بندے کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، وہ اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہمیں اپنی فیلڈ کو ڈھونڈنا ہے کہ ہم کس چیز کے اندر ہم ماسٹر ہیں، ہماری کس چیز میں ایکسپرٹیز ہے، اس اسکل کو ہم نے سامنے لانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کام میں گھسے ہوئے ہوں اور ایک کام بھی ہم سے نہ ہو رہا، ٹھیک سے ایک کام بھی نہ کر پائے، تو اس سے بہتر ہے کہ جو ایک کام آپ کو اچھے سے آتا ہے اس کو اچھے سے پرفارم کریں تاکہ جو ہے اس سے رزلٹ ملے آپ کو بھی اور آپ سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک اور چیز بھی اس میں آ جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی جہاد ہونا ہے تو وہاں پہ کوئی اس کا لیڈر جو ہے وہ کوئی مذہبی شخصیت ہی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی مذہبی شخصیت جو ہے وہ کسی اور کو بھی اس کام پہ جو ہے اپوائنٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ یہ بندہ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ جہاد میں جو ہے وہ قیادت کرے گا آپ کی، کیونکہ ہر بندے کا اپنا وہ ہوتا ہے، اپنی ایک اسکل ہوتی ہے، ہر بندہ ہر کام کا نہیں ہوتا۔ تو اس میں ایک یہ پوائنٹ بھی ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس میں یہ ضرور اپنی زندگی میں ڈھونڈنا ہے کہ وہ کیا اسکل ہے ہمارے اندر جو بہت مہارت کے ساتھ ہے، اپنی اس اسکل کو جو ہے وہ ہمیں پالش کرنا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیات ملکه ان یأتیاکم الطابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں یعنی اس کے دور میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اچھا، روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے اس پر جو ہے وہ اپنے نبی سے جو ہے وہ اعتراض کیا کہ یہ بندہ ہے، اس کے ہمارے اوپر بادشاہ بننے کا کیا وہ ہے، کیا پروف ہے کہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، یعنی کہ یہ ہمارا بادشاہ ہو، وہ ہم کیسے اس چیز کو وہ کریں نا۔ تو اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بادشاہ ہونے کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس جو تابوت سکینہ ہے، یعنی جو تابوت تم لوگوں سے کھو گیا تھا وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ اب تابوت سکینہ کیا ہے؟
تابوت سکینہ جسے انگلش میں جو ہے وہ آرک آف دی کووننٹ کہتے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تورات کی تختیاں، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، یعنی تبرکات جو تھے وہ اس میں موجود تھے، من و سلوہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ تابوت جو تھا یہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان کے عروج اور زوال کی جو ہے نا وہ نشانی تھا، یعنی جب تک یہ تابوت بنی اسرائیل قوم کے پاس تھا تب تک بنی اسرائیلیوں کا اچھا ٹائم چلتا رہا، اور جیسے ہی یہ تابوت ان سے گیا، چھن گیا، تو ان کا جو ہے وہ برا ٹائم شروع ہو گیا۔ تو جب ان کے دشمنوں نے بنی اسرائیلیوں پر جب حملے وغیرہ کیے تو ان سے یہ تابوت چھین لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا معاملات ہوئے کہ جو قوم اس کو لے کر گئے تھے، اس کو چھینا تھا جنہوں نے، وہاں پہ طاعون کا مرض پھیلا، تو وہاں کے کاہنوں یا کسی بھی طریقے سے جو لوگ تھے انہوں نے جو تھا ان کو یہ بتایا کہ یہ سارا جو ہے اس تابوت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس تابوت کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو اس سے اپنی جان چھڑاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک جو ہے نا وہ چھکڑا ٹائپ چیز تھی، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو گائے جو تھی انہوں نے اس چھکڑے کو اس کے آگے گائے جو تھی وہ باندھی اور پیچھے چھکڑا رکھا اور اس کے اوپر اس تابوت کو رکھ دیا اور اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ جہاں یہ جائے گا چلا جائے، ہماری اس سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ وہاں پلیگ کی بیماری آ گئی تھی۔ تو وہ جب تھا، جب حضرت طالوت جو تھے وہ مقرر ہوئے تو وہ جو تابوت تھا، تابوت سکینہ، وہ جو تھا وہ بنی اسرائیلیوں کو دوبارہ مل گیا، یعنی وہ ہانکتا ہوا ان کی طرف آ گیا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے خود اس کو اٹھا کر لے کر آئے۔ تو بہرحال یہ بات وہ ہے، مبہم ہے یہ بات کہ یہ کیا معاملہ ہوا، لیکن ان شارٹ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو یہ تابوت جو تھا وہ مل گیا تھا جب حضرت طالوت جو تھے وہ ان کے بادشاہ مقرر ہوئے۔ اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ یہ جو تبرکات ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے دعا جو ہے وہ مانگی جا سکتی ہے، جس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے 3155 کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر جب اپنے بال منڈوائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بال جو ہیں وہ دیے کہ یہ جو ہے وہ تقسیم کر دو ان کو لوگوں میں۔ تو ان تبرکات کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بالکل قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جینون ہی ہوں۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جو یہ بنی اسرائیلی تھے ان کے لیے جو یہ تابوت سکینہ تھا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور آج بھی ہے، آج بھی یہودی جو ہیں وہ اس کی تلاش میں، اور انہوں نے زمین کو جب نیچے کی زمین اوپر کی ہوئی ہے، تو مقصد تو ان کا یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے ہاتھ آئے گا تو ہمارا دوبارہ وہ عروج کا جو دور ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جو تھا تابوت، یہ اب جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کہاں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے وسیلے سے جو ہے وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور بشرطے کہ صحیح ہوں، صحیح ہوں، یہ نہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ جھوٹ خود سے گھڑ لے اور وہ پھر اس طرح کی دکان چلائے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت طالوت کے دور میں جو تھا وہ ان کا کھویا ہوا تابوت جو تھا وہ انہیں دوبارہ مل گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی اور ایک تائید بھی تھی اس فیصلے پر کہ جو طالوت ہیں وہی جو ہے وہ تمہارے جو ہیں وہ بادشاہ ہیں، تمہارے جو ہیں وہ قائد ہیں۔ تو ان کو ایک اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک سگنل مل گیا، ایک نشانی کے طور پہ ایک چیز دکھا دی گئی جو کہ یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو یہیں پہ ہم اپنے آج کے اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں۔ ابھی یہ واقعہ آگے چل رہا ہے، دوسرے پارے کا جو اینڈ ہے وہاں پہ جا کے یہ جو واقعہ یہ مکمل ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔ تو ابھی تک کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا سیکھا ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی جسمانی قوت کو بڑھانا ہے، اپنی فزیکل اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے، ایمانی اسٹرینتھ کو بھی بڑھانا ہے، اور اپنی فزیکل فٹنس پر بھی توجہ دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد سے جی نہیں کترانا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا امتیازی وصف یہی تھا کہ وہ جو ہے نا وہ جہاد کی وجہ سے وہ لوگ ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ تو جہاد جب اللہ کی طرف سے آ جائے، فرض ہو جائے، تو پھر اس سے جو ہے وہ منہ نہیں موڑنا، پھر اس سے پیٹھ نہیں پھیرنی، پھر جو مرضی حالات آ جائیں، جیسا مرضی ہو، جو مرضی ہو، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توفیق مانگے، صبر مانگے، اور جو تمام مشکلات ہیں ان میں جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اور ایک اور چیز ہے کہ جو چیز آپ پر فرض نہ ہو اس کو اپنے اوپر مت فرض کروائیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے سمجھنے کی ہے۔ اور اپنی ایکسپرٹیز کو ڈھونڈیں، اپنے اندر جو سکلز ہیں جن کے اندر آپ کی مہارت ہے ان کو ڈھونڈیں اور ان کو پالش کریں، اور ان سے جو ہے وہ اللہ کے دین کی مدد کریں، اپنی خدمات جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے پیش کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ لیسن جو ابھی تک کی آیات میں ہم نے پڑھا، جو ہمیں ملا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو ایڈریس کریں، اس چیز کو سمجھ جائیں کہ جہاں جہاں ہم گناہ کریں گے وہاں وہاں جو ہے وہ ہم مغلوب ہوتے جائیں گے، لوگ ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے، ہمیں پیسیں گے، ہمارے حقوق ماریں گے، ہمیں بزدل ٹھہرائیں گے۔ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نا
اپنے فوجی سرداروں کو خط میں لکھا تھا کہ دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرنا. یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے نا، جب تقویٰ کو چھوڑتا ہے تو پھر سب جو ہے نا اس کا ملیا میٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ چھوٹی سی چیز بھی انسان کو پہاڑ لگنے لگ جاتی ہے. پھر انسان کسی بڑے مشن میں جو ہے، بڑے مقصد میں جو ہے، وہ کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتا. اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو گناہوں سے بچیں، جتنا بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں، اپنے نفس پہ قابو ڈالیں. اچھا، نفس پہ قابو ڈالنے کے لیے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں گی کہ تہجد کی عادت اپنائیں. تہجد پڑھا کریں، قیام اللیل کریں. بے شک زیادہ نہ ہو، تھوڑا کر لیں لیکن کریں ضرور، کیونکہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس سے انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ انسان جتنا گناہوں سے بچتا ہے نا، اتنا ہی وہ بچ جاتا ہے مشکلات سے، پریشانیوں سے، غموں سے، لوگوں کی دھونس سے، لوگوں کے غلبے سے، لوگوں کے تسلط سے. تو جو کوئی چاہتا ہے نا آزادی، ایز اے فرد یا ایز اے امہ، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈر جائے. کیونکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے بھی نہیں ڈرتا. تو یہاں ہی پہ ہم اپنا آج کا لیکچر جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. ابھی جو ہے وہ یہ واقعہ ابھی آگے چل رہا ہے. انشاءاللہ آگے جو ہم اگلے لیکچر میں ہے اس واقعے کو کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے جو سارے جو لیسنز ہیں سب کو جو ہم ڈسکس کریں گے. اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا، اور اس پیغام کو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.